السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ افغانستان کے معاملے پر بھارت نے اپنی سفارتی سرگرمیاں تیز کر دی ہیں۔ اس سلسلے میں بھارت کے ایک وفد نے دوسری مرتبہ طالبان کے ایک وفد سے ملاقات کی ہے، جبکہ ماہرین ان ملاقاتوں کو درست سمت کی جانب ایک اہم قدم قرار دے رہے ہیں۔ بھارتی وفد اور افغان رہنماؤں کی یہ ملاقات روس کے دارالحکومت ماسکو میں افغانستان کی صورتحال پر منعقد ہونے والی کانفرنس کے موقع پر بدھ کو ہوئی۔ رپورٹس کے مطابق بھارتی وفد میں وزارت خارجہ میں افغان امور کے انچارج جوائنٹ سیکریٹری جے پی سنگھ اور جوائنٹ سیکریٹری یورشیا آدرش سوائکا شامل تھے، جبکہ طالبان حکومت کی جانب سے نائب وزیر اعظم ملا عبدالسلام حنفی تھے۔ طالبان کے ذرائع کے مطابق بھارتی وفد نے انسانی بنیادوں پر افغان عوام کی امداد پر رضامندی ظاہر کی ہے، تاہم بھارت کی جانب سے اس معاملے میں تاحال کوئی باضابطہ بیان جاری نہیں کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ بھارت کی جانب سے اگلے ماہ افغانستان کی صورتحال پر نئی دہلی میں ایک اجلاس منعقد کرنے کا قوی امکان ہے۔ نئی دہلی میں منعقد ہونے والا اپنی نوعیت کا یہ پہلا اجلاس ہوگا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں پاکستان اور چین سمیت روس، تاجکستان اور ازبکستان کے نمائندوں کو بھی مدعو کیا جائے گا۔ یاد رہے کہ ماسکو میں ہونے والی ملاقات گزشتہ ماہ طالبان کی جانب سے عبوری کابینہ کے اعلان کے بعد فریقین کے درمیان پہلی باضابطہ ملاقات تھی۔ اس سے قبل 31 اگست کو دوحہ میں بھارتی نمائندے نے طالبان رہنما شیر محمد استنکزئی سے ملاقات کی تھی، جو بھارت اور طالبان کے درمیان پہلا باضابطہ رابطہ تھا۔ ماسکو میں فریقین کے درمیان ملاقات کے بعد طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے ایک ٹویٹ میں بتایا کہ بھارتی نمائندوں نے افغان عوام کی انسانی بنیادوں پر مدد کرنے پر رضامندی ظاہر کی ہے۔ کچھ دیر کے بعد طالبان ترجمان نے ایک مختصر بیان بھی جاری کیا اور کہا کہ فریقین نے اس پر غور کیا ہے کہ فریقین کی تشویش پر توجہ دینے اور سفارتی اور اقتصادی تعلقات کو بہتر بنانے کی ضرورت ہے۔ ترجمان کے مطابق جے پی سنگھ نے یہ بھی کہا کہ بھارت انسانی بنیادوں پر افغان عوام کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اگرچہ بھارت کی جانب سے کوئی بیان جاری نہیں کیا گیا ہے، لیکن ذرائع نے اس کی تصدیق کی ہے کہ بھارت نے مالی بحران سے دوچار افغانستان کی انسانی بنیادوں پر مدد کا وعدہ کیا ہے۔ اگرچہ بھارت کی جانب سے کسی مقررہ رقم کا اعلان نہیں کیا گیا، لیکن نئی دہلی کے اخبار ٹائمز آف انڈیا کی رپورٹ کے مطابق بھارت 50,000 میٹرک ٹن گیہوں بھیجنے پر غور کر رہا ہے۔ صحیح سمت میں درست قدم۔ سابق سفارتکار راجیو ڈوگرا نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ ماسکو میں ہونے والے اجلاس کے موقع پر بھارتی نمائندوں کی طالبان نمائندے سے ملاقات صحیح سمت میں ایک قدم ہے۔ ان کے بقول بھارت پہلے بھی افغان عوام کی مدد کرتا رہا ہے اور اس نے وہاں متعدد ترقیاتی منصوبوں پر کام بھی کیا ہے، اور اب بھی کئی منصوبے نامکمل ہیں۔ ان کے مطابق اب اگر بھارت انسانی بنیادوں پر افغان عوام کی مدد کرتا ہے تو ان کی مشکلات میں کمی آ سکتی ہے۔ اس لحاظ سے یہ اچھا قدم ہے۔ بھارت کو طالبان سے تعلقات قائم کرنے چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ اگر بھارت طالبان سے تعلقات قائم نہیں کرتا ہے تو پاکستان سے طالبان کے رشتوں کی وجہ سے یہ خدشہ ہے کہ طالبان حکومت پر پاکستان اثر انداز ہو جائے گا۔ یہ صورتحال بھارت کے لیے نقصان دہ ہوگی۔ یاد رہے کہ پاکستان اور طالبان نے ایسے کسی امکان کو رد کیا ہے۔ راجیو ڈوگرا نے کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ افغانستان کے حوالے سے بھارت کی سرگرمیاں بڑھی ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو وہ نہ تو ماسکو اجلاس میں شرکت کرتا اور نہ ہی افغانستان کے معاملے پر نئی دہلی میں کسی اجلاس کے انعقاد پر غور کرتا۔ ان کے مطابق بھارت دنیا سے کٹ کر نہیں رہ سکتا۔ جب دنیا کے متعدد ممالک افغانستان کے بارے میں سنجیدگی سے غور کر رہے ہیں تو بھارت کو تو اور زیادہ غور کرنا پڑے گا، کیونکہ افغانستان اور بھارت میں دوستانہ مراسم رہے ہیں اور افغانستان میں بھارت کے مفادات داؤ پر لگے ہوئے ہیں۔ ان کے خیال میں کچھ تجزیہ کاروں کی یہ بات درست ہو سکتی ہے کہ جب امریکہ نے طالبان سے مذاکرات کیے تو پھر بھارت کو بھی کرنے چاہیے تھے، لیکن اس حقیقت کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا کہ طالبان کے بارے میں بھارت کے تلخ تجربات رہے ہیں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام پہلوؤں پر غور کرنے کے بعد ہی کوئی فیصلہ کرے۔
راجیو ڈوگرا نے کہا کہ اس سے کوئی بھی شخص انکار نہیں کر سکتا کہ افغانستان میں طالبان کی حکومت قائم ہو گئی ہے اور اب وہاں ان کو چیلنج کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ راجیو ڈوگرا کے بقول لگتا ہے کہ جب تک کوئی دوسری طاقت نہیں ابھرتی طالبان وہاں برسر اقتدار رہیں گے۔ ان حالات میں دنیا کے سامنے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیا کیا جائے؟ کیا اب افغانستان سے رشتہ توڑ لیا جائے اور اسے تنہا چھوڑ دیا جائے؟ ان کے بقول اگر طالبان کی وجہ سے افغانستان کو تنہا چھوڑ دیا جاتا ہے تو افغان عوام کا کیا ہوگا؟ لہٰذا دنیا کے ممالک یہ سوچ رہے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ نکالنا چاہیے کہ افغان عوام کی مدد کی جائے تاکہ ان کی مشکلات کم ہوں۔ راجیو ڈوگرا کہتے ہیں کہ اس وقت افغانستان کو دنیا کی توجہ کی ضرورت ہے۔ اگر طالبان کو الگ تھلگ چھوڑ دیا جاتا ہے تو دہشت گردی کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ اگر ان سے رابطہ رہے گا تو ان کو یہ محسوس ہوگا کہ دنیا ہمارے ساتھ ہے اور پھر ان کی سوچ میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے اور وہ بقول ڈوگرا انتہا پسندی کا راستہ ترک کر سکتے ہیں۔ دنیا کو اس سلسلے میں مثبت انداز میں سوچنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماسکو میں افغانستان کے مسئلے پر اجلاس ہوا ہے، بھارت میں بھی افغانستان کے مسئلے پر اجلاس ہونے والا ہے۔ ادھر اس سے قبل امریکہ نے دوحہ میں طالبان سے مذاکرات کر کے ان سے معاہدہ کیا۔ اقوام متحدہ بھی اپنے نمائندے بھیج رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کے ممالک طالبان حکومت کے لیے نرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ اگر طالبان خود کو بدلتے ہیں اور اپنے وعدے پورے کرتے ہیں تو ایک وقت آئے گا جب دنیا کے ممالک طالبان حکومت کو تسلیم کرنے کے سلسلے میں مثبت انداز میں غور و فکر کریں گے اور ممکن ہے کہ ایک دن طالبان حکومت کو تسلیم کر لیا جائے۔ بشکریہ وائس آف امریکہ۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔